السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایسار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں پھر سے سورہ رحمان کے بارے میں، سورہ رحمان کے فائدے، سورہ رحمان پڑھنے کی فضیلت، اس کے سننے کے فائدے۔ اگر کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف سن لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تمام مشکلیں اس سورہ رحمان پڑھنے سننے سے اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ دن کے کسی بھی ایک حصے میں، ایک وقت میں، ایک ٹائم میں آپ سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں، یا صرف ایک ٹائم میں تلاوت سن لیں، پڑھ لیں یا سن لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی قسمت جاگ اٹھے گی، آپ کے سارے بگڑے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یوں کہیے کہ اگر کوئی پریشانی ہوگی تو پریشانی جھٹ سے دور ہو جائے گی، اگر کوئی پریشانی ہوگی کسی طریقے کی تو وہ بھی دور ہوگی، اور کوئی مصیبت ہوگی تو وہ بھی دور ہوگی۔ اور جس جگہ پر آپ سنتے ہیں دکان و مکان کے لیے تو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ دکان پر اس کو سنتے ہیں تو دکان سے ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی، اور گراہکوں کی لائن لگ جائے گی، دکانوں میں برکت ہوگی، اور گراہک آئیں گے اور آپ کے پیسے آپ کو دے کر جائیں گے، جس سے آپ کا مال بکے گا، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ سننے کے بہت سارے فائدے ہیں، اگر یوں کہیے یہ اس کو دعائے حاجات بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی زینت ہوتی ہے، تو قرآن عظیم کی جو زینت ہے وہ سورہ الرحمن ہے، یعنی سورہ الرحمن کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قرآن عظیم کی اس کو زینت کہا گیا ہے۔ حالانکہ ویسے تو قرآن عظیم کی کوئی بھی سورت سنیں آپ، ہر سورت فائدہ مند ہے، اپنے آپ میں وہ ایک نیا کمال لگتی ہے۔ قرآن عظیم میں ہر دوا کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج ہے، ہر دوا پر وہ حاوی ہے۔ یوں کہیے اس ہر دوا سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے سورہ قرآن کی تمام آیات، تمام سورہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو مومنوں کے لیے شفا و رحمت بنا کر بھیجا، یعنی جس جگہ پر یہ پڑھا جائے اس جگہ سے بلائیں، بیماری اور دفع جنات ہوتے ہیں، بھوت جھوٹ، جتنے بھی تمام بھوت جنات جادو ٹونا سب ختم ہوتا ہے، اور اس جگہ پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور وہاں پر برکتیں اتار دی جاتی ہیں، نحوستیں دور ہو جاتی ہیں، تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جھمجھم بارشیں برستی ہیں، جس سے آپ کے کاروبار میں، گھر میں، دکان میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اور اس میں ترقی بھی ملتی ہے۔ اور اگر آپ کوئی کام بنانے جا رہے ہیں، آپ کا کام پھر بگڑ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی سورہ الرحمن کی تلاوت کریں یا سنیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، اور اس کام میں آپ کو سکسیس ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ چلیے اب ہم سورہ الرحمن سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے، آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اچھا سا حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس کر دیں۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ صحیح سے سماعت کیجئے، کانوں میں ایئر فون وغیرہ لگا لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی نے چاہا آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو ثواب ملے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے امراض دور ہوں گے، یعنی مرض جو ہیں، اور اگر لا علاج بیماری میں کوئی بندہ پھنسا ہوا ہے، گھرا ہوا، تو اس کو یہ سنائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں، آپ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैनि दान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्न अल-याक़ूत वल-मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वमिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान नद्दाख़तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन वनख़्लुन वरुम्मान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न खैरातुन हिसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हुरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यत्मिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन वअबक़रिय्यिन हिसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। आपने जैसा कि अभी सुना कि सूरा रहमान हमने मुकम्मल पढ़ी, आपने समात की। चलिए अब मुख्तसर सी हम दुआ करते हैं, उस दुआ में और शामिल रहिए। या अल्लाह तबारक व ताला जो हमने सूरा रहमान पढ़ी है, पढ़ने में कोई गलती खामी हो जाने अनजाने में, मौला उन गलतियों को मुआफ़ अता फरमा। या अल्लाह सही सही अपनी बारगाह में पढ़ना सुनना सबका कबूल अता फरमा। या अल्लाह तबारक व ताला इसकी बरकत से तमाम परेशानियों को दूर फरमा। जिसने जिस मकसद से सुनी है मौला उसके उस जायज़ मकसद में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो कर्ज़ में मुब्तला है मौला तबारक व ताला उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा। या अल्लाह जो गैर मुक़द्दमे में फंसे हुए उनको रिहाई अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमा। या अल्लाह सबकी ही दुकान में, मकान में, रिस्क में, कमाइयों में, खेत में, खलियान में, पैसे में, घर में, औलाद में, माल में मौला बरकत व तरक्की अता फरमा। या अल्लाह
جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان سب کی جائز تمنا کو جو ان کے دل میں آرزو ہیں، جس جائز مقصد کے لیے کہا ہے، یا اللہ تو علیم و خبیر ہے، تو سب جانتا ہے، اس میں میرے مولا ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ان کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمان رحم عطا فرما، مولا تو کریم ہے، سب پہ کرم عطا فرما۔ اپنے فضل سے مولا تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا اللہ حضور کے وسیلے سے، پنجتن پاک کے وسیلے سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ جن کے لیے نیک رشتے نہیں آ رہے، مولا غیب سے نیک رشتوں کا انتظام عطا فرما۔ مولا جو والدین ہیں ان کو تمام کو عمر طویل عطا فرما، ان کا سایہ اپنے بچوں پر قائم عطا فرما۔ حسن سلوک کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بچوں کو بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ مولا تبارک و تعالی تو رحمان رحم فرما، تو کریم کرم فرما، مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما۔ ہم سب کو نماز پنجگانہ و جماعت ادا کی توفیق عطا فرما۔ جب دم ہو واپسی اللہ لب پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملتے